بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں محمد افتخار آپ کے اپنے چینل ہسٹری اینڈ سٹوریز میں حاضر ہوں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور حکومت قسط نمبر 21 کے ساتھ حاضر ہیں۔ ہمیں اہل رحیم بادشاہ کو اس کے داماد توما کی طرف سے ایسا خط لکھا گیا: ہمیں اہل عرب نے اس طرح گھیر لیا ہے جس طرح آنکھ کی سفیدی نے اس کی سیاہی کو۔ اول انہوں نے ہماری قوم کو اجنادین میں مارا، اس کے بعد وہ ہم پر چڑھ آئے، لوگوں کو قتل کیا اور ایک بڑا قتل کیا۔ میں ان کے مقابلے کو نکلا مگر زخمی ہوا۔ تیری قوم اور اہل شام نے تجھے اب چھوڑ دیا ہے۔ میری ایک آنکھ بالکل خراب ہو گئی ہے۔ قوم نے عرب سے صلح کرنے اور جزیہ دینے کا تہیہ کر لیا ہے۔ ایسی صورت میں یا تو آپ خود بنفس نفسی تشریف لائیں یا ہمارے لیے لشکر روانہ کریں اور یا ہمیں صلح کرنے کی اجازت بخشیں۔ معاملہ حد سے گزر گیا ہے۔ اس خط کو ملفوف کر کے اپنی مہر لگائی اور صبح ہونے سے پہلے روانہ کر دیا۔ ادھر صبح نے ظلمت کی چادر اتار پھینکی، ادھر مسلمان لڑنے کے لیے پھر مستعد ہو گئے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام افسروں کے نام احکام جاری کیے کہ ہر سردار اپنی جگہ سے حرکت کر کے میدان میں پہنچ جائے۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے پر سوار ہوئے اور لڑائی شروع ہو گئی۔ اہل دمشق میں تاب مقابلہ نہ تھا، آخر گھبرا اٹھے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس مہلت کی درخواست کی اور کہا کہ ہمیں سوچنے کا موقع دیا جائے، مگر آپ نے انکار کر دیا۔ لڑائی بدستور جاری رہی حتیٰ کہ اہل دمشق محاصرے سے تنگ آ گئے۔ بادشاہ کے جواب کا انتظار تھا مگر اہل دمشق ایک جگہ جمع ہوئے، آپس میں مشورہ کیا کہ اب ہم میں اس مصیبت کے برداشت کرنے کی طاقت نہیں رہی ہے۔ اگر ہم اس قوم سے لڑتے ہیں تو یہ ہم پر غالب آ جاتی ہے، اور اگر لڑائی ترک کر کے گھر میں بیٹھیں تو محاصرہ کی وجہ سے ناک میں دم آ جاتا ہے۔ بہتر یہی ہے کہ جو کچھ مانگے وہی دے کر صلح کر لینی چاہیے اور اس خصومت اور جھگڑے کو علیحدہ کر دینا چاہیے۔ یہ سن کر ایک شخص جو قطب سابقہ کا عالم تھا کہنے لگا: خدا کی قسم مجھے معلوم ہے اگر خود بادشاہ بھی تمام لشکر لے کے تمہاری کمک کو آ جائے تو وہ بھی انہیں تم سے علیحدہ نہیں کر سکتا۔ میں نے کتب سابقہ میں پڑھا ہے کہ ان کا سردار محمد خاتم النبیین اور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم اس کا دین تمام دنیا کے ادیان پر غالب آ کر رہے گا، لہذا تمہیں یہ حیلہ جوئی ترک کر کے محال کاموں میں مشغول ہونے کے بجائے اس قوم کی اطاعت کر لینی چاہیے اور جو کچھ ان کا مطالبہ ہے اس کو پورا کر کے ان سے صلح کر لینی چاہیے۔ تمہارے حق میں بس یہی بہتر رہے گا۔ قوم شیخ کا یہ کلام سن کے اس کی طرف متوجہ ہوئے اور چونکہ اس کی بزرگی کتب سابقہ سے اس کی واقفیت کا انہیں پہلے ہی علم تھا، اور اس لیے اس سے کہنے لگی کہ ہماری رائے میں مسلمانوں کو جو امیر باب شرقی پر موجود ہے یعنی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ نہایت خون ریز آدمی ہے، نرم آدمی نہیں ہے۔ اس کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے؟ شیخ نے کہا: اگر تم نے صلح کا ارادہ کر ہی لیا ہے، جو امیر باب جابیہ پر متعین ہے یعنی حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے پاس چلے جاؤ۔ قوم اس کی رائے کو مناسب سمجھ کر باب جابیہ پر آئی اور ایک شخص جو عربی جانتا تھا اس نے بلند آواز سے پکارا کہ یا معاشر العرب، کیا تمہارے پاس امان ہے کہ ہم تمہارے سردار کے پاس آئیں اور صلح کے متعلق گفتگو کر سکیں؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شب گزشتہ کے خیال سے خوف کچھ مسلمان دروازے کے قریب متعین کر رکھے تھے۔ جن مسلمانوں کا اس وقت رات کے دروازے کے قریب گشت تھا وہ بنی دوست کے 2 آدمی تھے، اور اس پر حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عامر بن طفیل دوستی کو سردار مقرر کر رکھا تھا۔ ہم اپنی مقررہ جگہ پر بیٹھے تھے کہ رومیوں کو پکارتے سنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس دوڑا گیا، آپ کو خوشخبری دی اور کہا کہ شاید اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایک مشقت سے راحت دی۔ آپ نے جواب دیا: تم اس قوم کے پاس جاؤ اور ان سے کہو کہ ہماری طرف سے تمہیں جب تک تم شہر میں لوٹ کر جاؤ امان ہے۔ میں ان کے پاس گیا اور ان سے امان کے متعلق کہا۔ انہوں نے دریافت کیا: کیا تم اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں سے کون شخص ہو تاکہ ہم تمہاری بات پر اعتماد کر سکیں؟ میں نے کہا: میں ابو ہریرہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہوں۔ اگر ہم میں سے کوئی ادنا غلام بھی امان دے دے تو تمام مسلمان پر اس کا عہد پورا کرنا واجب ہو جاتا ہے۔
ہمارا طریقہ غدر اور کسی کو مکر و فریب نہیں۔ باری تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، یعنی تم اپنے وعدے یعنی عہد کو پورا کرو اور اس کے بارے میں بھی آپ سے پوچھا جائے گا۔ نیز ہمارے وفائے اقرار اور ذمہ داری زمانہ جاہلیت میں بھی مشہور تھی، اور اب جب کہ باری تعالیٰ نے ہمیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سبب سے ہدایت بخشی اور راہ راست بتلا دی، تو پھر ہم کس طرح ہم بد عہدی کر سکتے ہیں؟ یہ سن کر وہ نیچے اترے، دروازہ کھولا اور 100 آدمی جن میں رؤساء، علماء اور فضلاء بھی شامل تھے باہر نکلے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر کی طرف جس وقت آئے تو مسلمانوں نے دوڑ کر ان سلیبوں کو علیحدہ کرا دیا۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خیمے کے پاس پہنچے تو آپ نے انہیں مرحبا کہا اور یہ کہتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس وقت تمہارے پاس کسی قوم کا بزرگ آئے تو تم اس کی عزت کرو۔ اس کے بعد صلح کے متعلق گفتگو شروع ہوئی تو رومیوں نے یہ شرط پیش کی کہ ہمارے کنیسہ یعنی گرجا گھر کو محفوظ رکھے جائیں اور وہ کسی طرح ہم سے غضب نہ کیے جائیں۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شرط کو منظور کر لیا اور فرمایا کہ آپ کے گرجا گھر بدستور رکھے جائیں گے۔ نیز جو دوسری شرائط انہوں نے پیش کی آپ نے وہ بھی منظور فرما لی اور ایک صلح نامہ لکھ کر انہیں دیا گیا، مگر اس پر آپ نے اپنے دستخط کیے اور نہ کسی کی گواہی کرائی، کیوں خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس وقت آپ کو معزول کر دیا تھا اسی وقت سے آپ مسلمانوں کے معاملات میں مداخلت کرنا پسند نہیں فرماتے تھے۔ عہد نامہ ان لوگوں کے جب سپرد کر دیا تو انہوں نے آپ سے شہر میں چلنے کے لیے عرض کیا۔ آپ چلنے کو تیار ہوئے اور آپ کے ہمراہ یہ 35 حضرات بھی جو آیان صحابہ میں سے تھے گھوڑوں پر سوار ہوئے۔ ان کے علاوہ 65 دوسرے عامۃ المسلمین ساتھ ہوئے۔ جس وقت آپ سوار ہو کر تشریف لے جانے لگے تو آپ نے ان سے فرمایا مجھے اس بات کی ضمانت دی جائے کہ وہاں جا کر بد عہدی نہیں کی جائے گی۔ چنانچہ انہوں نے آپ کے اطمینان سے یقین دلایا۔ بعض کہتے ہیں کہ چونکہ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس رات مصالحت کی تھی اس روز آپ نے بعد ادائے فرض نماز یہ خواب دیکھا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس رات کو یہ شہر فتح ہو جائے گا۔ آپ نے دریافت کیا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کو بہت عجلت میں دیکھ رہا ہوں، اس کا کیا سبب ہے؟ آپ نے فرمایا مجھے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنازہ میں شریک ہونا ہے۔ یہ دیکھ کر ادھر آپ بیدار ہوئے تھے اور ادھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صلح کی بشارت آ کر دی تھی، اور چونکہ آپ نے یہ خواب دیکھ لیا تھا اس لیے ان سے باعتماد ارشاد مخبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی قسم کی شہادت نہیں لی تھی۔ واقدی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ آپ دمشق میں بروز 2 شنبہ 11 جمادی الاول 31 ہجری کو داخل ہوئے۔ آپ کے ساتھ وہ پادری اور راہب لوگ بھی تھے جو صلاح کے لیے آئے تھے۔ انہوں نے سیاہ بالوں کا لبادہ اور لباس پہن رکھا اور انجیلیں ہاتھ میں تھیں اور انہیں عود، نیزی، دوسری خوشبودار چیزوں کی دھونی دیتے جاتے تھے۔ واقدی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو عبیدہ بغیر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اطلاع کیے باب جابیہ سے داخل ہو گئے، اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ برابر شرکی پر جنگ میں مشغول رہے، اور چونکہ رومیوں کے ہاتھ سے اس دروازے پر حضرت خالد بن سعید حضرت عمرو بن عاص کے بھائی ایک مسموم تیر کے لگنے سے شہید ہو گئے تھے، جنہیں آپ نے بعد نماز جنازہ دروازے شرقی اور باب تومہ کے مابین مدفون کر دیا تھا، اس لیے آپ نے جنگ میں نہایت سختی کر رکھی تھی۔ کہتے ہیں کہ باب شرقی کے متصل شہر پناہ کی دیوار کے پاس ایک پادری یوشع بن مرکز جو حضرت دانیال علیہ السلام کی کتاب ملاحم سے واقف تھا رہتا تھا۔ اس نے ایک روز اس کتاب میں لکھا ہوا دیکھا تھا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے ہاتھ سے فتح ہوگا اور ان کا دین تمام ادیان پر غالب ہو کر رہے گا۔ اس نے اس روز یعنی 2 شنبہ کے دن 11ویں جمادی الاول ثانی 31 ہجری کو اہل عیال سے خفیہ اپنے گھر میں نقب لگائی اور دیوار پناہ کے پاس گڑھا کھودا اور اس میں پڑھ کر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا۔ آپ سے جس طرح آیا تھا بیان کیا اور اپنے اہل و عیال کے لیے امان چاہی۔ آپ نے امان دے دی اور قوم حمیر سے 100 مسلمان مسلح ہو کر اس کے ساتھ کر دیے اور ان سے کہہ دیا کہ جس وقت تم شہر میں داخل ہو جاؤ تو آوازیں بلند کرنا اور تمام عادی دروازے کے قریب پہنچ کر کفل توڑ کر زنجیریں کاٹ کر پھینک دینا تاکہ ہم شہر میں داخل ہو جائیں۔
کہتے ہیں کہ یہ حضرات کعب بن ضمیرہ یا مسعود بن کی سرکردگی میں الاختلاف روات روانہ ہوئے۔ یوشع بن مرکز جس طرح آیا تھا انہیں لے کر اندر داخل ہوا۔ جس وقت یہ حضرات اس کے گھر میں پہنچے تو نہایت احتیاط اور ہوشیاری سے تیار ہو کر تکبیروں کی آواز بلند کرتے اور نعرے لگاتے ہوئے دروازے کی طرف بڑھے۔ رومیوں کے جو لوگ دروازوں پر لڑ رہے تھے تکبیروں کی آواز سن کر جاں بلب ہو گئے اور انہوں نے سمجھ لیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی شہر میں گھس گئے۔ یہ سمجھنا تھا کہ ہاتھوں میں سے خود بخود اسلحہ گر گیا۔ اسلام کے یہ فرزند اور توحید کے علم بردار نعرے لگاتے دروازے کی طرف جھپٹے اور حضرت کعب بن ضمرہ نے کفل کو توڑ کر زنجیروں کو کاٹ کر پھینک دیا اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح مسلمانوں کو لے کر دمشق میں داخل ہو گئے۔ مسلمانوں نے رومیوں کو تہ تیغ کرنا شروع کیا۔ رومی چاروں طرف بھاگتے تھے مگر پناہ نہیں ملتی تھی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ برابر رومی کو قتل کرتے ہوئے اور ان کے اہل و عیال کو گرفتار کرتے چلے جا رہے تھے، حتیٰ کہ اس طرح یہ قتل عام کنیسہ مریم تک جا پہنچا۔ واقدی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہاں آ کر مسلمانوں کے دونوں لشکر یعنی حضرت خالد بن ولید اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح ملاقی ہوئے تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو عبیدہ بن جراح اور آپ کے آدمیوں کو اس حیثیت سے دیکھا کہ آپ چلے جا رہے تھے، طلیاریں نیام میں خاموش تھیں، پادری اور راہب لوگ آپ کے ہمراہ میں آپ بہت متحیر ہوئے اور ان کی طرف احتجاب کی نظروں سے دیکھنے لگے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو آپ کو دیکھا تو آپ کے بشرہ سے شکر رنجی اور ناگواری کے آثار ٹپکتے ہوئے دکھائی دیے۔ آپ نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کر کے کہا، یا ابا سلیمان، خداوند تعالیٰ نے دمشق کو صلح کے ذریعے میرے ہاتھ پر فتح کرا دیا اور اس مسلمانوں کو لڑائی سے بچا لیا۔ واقدی کہتے ہیں کہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دمشق کے روز حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذرا تہمکانہ لہجے مخاطب کیا اور کہا، یا امیر، صلح پوری ہو چکی۔ آپ نے جواب دیا، کیسی صلح؟ صلح کس چیز کا نام ہے؟ خداوند تعالیٰ ان کے حال کی اصلاح نہ کرے، میں نے تو مسلمانوں کی تلوار رومیوں کو خون میں رنگ کر اور ان کی اولادوں کو غلام بنا کر اور ان کا اموال کو ضبط کر کے بزور شمشیر فتح کیا ہے۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یا امیر، عام سمجھیے میں صلح سے داخل ہوا ہوں۔ آپ نے کہا، میں تلوار کے زور اور حیت کے ذریعے آیا ہوں، اور جس وقت ان کا کوئی حمایتی نہیں رہا تو پھر ان سے مصالحت کیسی؟ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے امیر، اللہ سے ڈریے، اب تیر نشانے پر پہنچ گیا، میں نے ان سے صلح کر لی اور یہ صلح نامہ لکھ کر جو ان کے پاس ہے انہیں دے دیا۔ آپ نے کہا، آپ نے میرے حکم کے بغیر کیسے صلح کر لی؟ آپ کی رائے میرے تابع ہے، میں آپ پر حاکم ہوں، میں جب تک ایک ایک کو نہ دفنا کر دوں گا اس وقت تک تلوار کبھی میان میں نہیں کروں گا۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اللہ کی قسم مجھے یہ خبر نہ تھی کہ کسی امر اور کسی معاملے میں بھی تم مخالفت کرو گے، واللہ میرے اور میرے اللہ کے درمیان میں یہ ایک بڑا اور اہم معاملہ ہے، کیونکہ اللہ کی قسم میں ان لوگوں کو خدائے بزرگ و برتر اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے امان دے دی تھی اور اپنے اوپر ان سب کی ذمہ داری لے لی تھی۔ میرے تمام ہمراہی مسلمان بھی اس پر راضی ہو گئے تھے۔ بد عہدی اور مکر و فریب دینا ہماری عادتوں میں داخل نہیں۔ اللہ تعالیٰ تمہاری حالت پر رحم فرمائے۔ واقدی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ان حضرات کے لب و لہجے میں فرق آ گیا، کلام میں درستی پیدا ہو گئی۔ لوگوں نے ان کی دونوں کی طرف نظریں جما کر اور ٹکٹکی باندھ کر دیکھنا شروع کیا، مگر باوجود ان کی باتوں کے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ارادے سے کسی طرح باز نہیں آئے تھے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منہ پھیر کر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھیوں کی طرف جو لشکر زحف اور بدوی عرب میں تھے دیکھا، وہ برابر قتل اور لوٹ مار میں مصروف تھے۔ آپ نے زور سے چلا کر کہا، افسوس ہے میری حالت پر کہ میری ذمہ داری کو لغو سمجھا گیا اور اللہ کی قسم میرا عہد توڑ دیا گیا۔ اس کے بعد آپ نے گھوڑے کو تیزی کے ساتھ یہ الفاظ کہتے ہوئے چاروں طرف دوڑانا شروع کیا، یا معاشر المسلمین، میں تمہیں جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم دے کر کہتا ہوں کہ جب تک میرے اور حضرت خالد بن ولید کے درمیان کچھ فیصلہ نہ ہو جائے، اس وقت تک جس راستے سے میں آیا ہوں اس میں کسی قسم کی دراز دستی نہ کی جائے۔ یہ سن کر مسلمانوں نے قتل و غارت سے ہاتھ روک لیا۔ بہادران اسلام اور سرداران جیش اسلامیہ جیسے حضرت معاذ بن جبل، یزید بن ابو سفیان، سعید بن زید، عمرو بن عاص، شرحبیل بن حسنہ، ربیعہ بن عامر، قیس بن حمیرہ، عبدالرحمن بن ابو بکر، عبداللہ بن عمر الخطاب، ابان بن حشام، مصیب بن
نخت الفرازی، ذوالقلاء الحمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور دیگر سردار ان دونوں کے پاس کنیسہ مری کے قریب جہاں دونوں لشکر ملے تھے مشورے اور گفتگو کے لیے جمع ہوئے۔ ایک گروہ اور فرقے کی جس میں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت یزید بن سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل تھے، یہ رائے ہوئی کہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف کے طریقہ گامزن ہونا زیادہ انسب ہے، کیونکہ شام کے اکثر شہر ابھی فتح نہیں ہوئے، اور ہرکل جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ انطاکیہ میں مقیم ہے۔ ایسی صورت میں اگر غیر مفتوح شہروں میں یہ مشہور ہو گیا کہ مسلمانوں نے عہد اور صلح کر کے دمشق میں بد عہدی کر دی تو پھر صلح سے کوئی شہر فتح نہیں ہو سکتا، نیز ان رومیوں کو صلح میں لے لینا ہی ان کے قتل سے تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ اس کے بعد ان سب حضرات نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے درخواست کی کہ آپ نے شہر کا جو حصہ تلوار کے ذریعے سے فتح کیا ہے اس کو آپ اپنی حراست میں رکھیں، اور جتنا حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صلح کے ذریعے سے اپنے قبضہ میں لیا ہے اس کو وہ اپنے ماتحت رکھیں، اور آپ دونوں حضرات یہ تمام حال دربار خلافت میں لکھ کر بھیج دیں۔ جناب خلیفہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار سے جیسا اور جس قسم کا حکم آئے اس پر آپ دونوں حضرات کاربند ہو جائیں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بہت بہتر ہے، میں اس رائے کو پسند کرتا ہوں اور تمام اہل دمشق کو سوائے توما ملعون اور حربیس ان دونوں کے لشکروں کو سب کو امان دیتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ جس وقت توما کو بادشاہ کی طرف سے دمشق کی ریاست سپرد کی گئی تو اس نے نصف شہر کی حکومت پر حربیس کو متعین کر دیا تھا، اس لیے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ دونوں سب سے پہلے میری صلح میں آ چکے ہیں، اگر تم کسی کے لیے ایسی ذمہ داری قبول کرتے تو کیا تمہیں یقین ہے کہ میں اس تمہاری ذمہ داری کو مسترد کر دیتا، لہذا تم بھی میری ذمہ داری کو خدا تم پر رحم کرے مسترد نہ کرو۔ تمہیں خود معلوم ہے کہ توما اور حربیس شہر میں تھے یا خارج الشہر، اگر وہ دونوں شہر میں تھے تو وہ بھی ذمہ داری میں آ گئے، اور اگر شہر میں نہیں تھے تو ان پر ذمہ داری عائد نہیں ہوتی۔ آپ نے کہا اللہ کی قسم وہ تمہاری امان میں نہ ہوتے تو میں دونوں کو قتل کرتا، اب وہ شہر بدر ہو جائیں اور جہاں ان کی سمجھ میں آئے دونوں ملعون چلے جائیں۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے کہا کہ میں اس اقرار پر ان کے ساتھ صلح کی تھی۔ کہتے ہیں کہ جس وقت دونوں حضرات یہ گفتگو کر رہے تھے تو اس وقت توما اور حربیس کی نظریں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جمی ہوئی تھیں اور ان دونوں کو اپنی ہلاکت کا یقین ہو گیا تھا۔ یہ ایک ترجمان کو ساتھ لے کر حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف متوجہ ہوئے اور اس کے ذریعے سے کہنے لگے کہ آپ اور آپ کے ساتھی میں جو مشورہ ہوا ہے اس کے متعلق آپ کیا کہتے ہیں؟ اگر آپ کے ساتھی یعنی خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے ساتھ کسی مکر و فریب کا ارادہ رکھتے ہیں تو صلح میں ہم اور شہر کے تمام آدمی برابر ہیں، اور مکر و فریب آپ حضرات کے شیوہ میں داخل نہیں۔ ترجمان نے توما کی طرف سے کہا کہ میں اپنے مقتولین کے خون کا مطالبہ آپ سے نہیں چاہتا، مگر یہ میری خواہش ہے کہ آپ مجھے اور میرے ساتھیوں کو اس شہر سے جس طرف ہم چاہیں چلے جانے کی اجازت دے دیں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تو اب ہماری ذمہ داری میں ہے، جہاں تیرے دل میں آئے چلا جا، لیکن جس وقت تو دارالحرب کی حدود میں یعنی اس سرزمین میں جہاں خود تمہاری علمداری ہے پہنچ جائے گا تو اور تیرے ساتھی ہماری امان سے باہر ہو جائیں گے۔ توما اور حربیس نے کہا کہ آپ ہمارے 3 دن تک ذمہ داری رکھیں اور اپنے امان میں شمار کریں، جب 3 دن گزر جائیں گے تو آپ کی ذمہ داری ہم سے علیحدہ ہو جائے گی، اور ان 3 دن کے بعد اگر آپ کا کوئی آدمی ہم تک پہنچ جائے تو اسے جواز ہوگا کہ وہ ہمیں غلام بنا کر خواہ قید میں رکھے یا قتل کر دے۔ آپ نے فرمایا بہت بہتر ہے، میں اس شرط کو قبول کرتا ہوں، مگر اس صورت میں کہ اس شہر سے سوائے اشیاء خوردنی کے تم اور کوئی چیز اپنے ساتھ نہیں لے جا سکتے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ سبحان اللہ، اس طرح تو پھر نقص عہد ہو جائے گا، میں نے تو ان سے صلح اس بات پر کی تھی کہ تمہیں مال و اسباب اس شہر سے لے جانے کا حق ہوگا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں انہیں یہ آنت بھی دیتا ہوں، مگر اسلحہ میں سے کوئی ہتھیار اپنے ساتھ نہیں لے جا سکتے۔ حربیس نے کہا ہمیں ہتھیاروں کو اپنے ساتھ رکھنا بہت ضروری ہے تاکہ ہم آنے والی بلاؤں سے محفوظ ہو کر منزل مقصود تک پہنچ سکیں، ورنہ اس طرح تو پھر ہم راستہ میں خطرے میں رہیں گے۔ آئندہ ہم آپ کے قبضے میں ہیں، آپ جو چاہے کریں۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ
نے فرمایا ہر ایک شخص کے واسطے ایک ایک ہتھیار کی اجازت دے دینی چاہیے۔ مثلاً اگر ایک شخص تلوار لے تو اسے نیزہ نہ دینا چاہیے، اور اگر کوئی شخص کمان حاصل کرے تو اسے چاقو کی اجازت نہیں ملنی چاہیے۔ دوستو 21 نمبر قسط کا یہیں اینڈ ہوتا ہے، انشاءاللہ 22 نمبر قسط کے ساتھ بہت جلد حاضر ہوں گے۔ دوستو ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ باکس میں کمنٹ ضرور کیجیے گا، ویڈیو اچھی لگے تو شیئر ضرور کیجیے گا اور لائک ضرور کیجیے گا۔ شکریہ۔